فیض رمضان، فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، اور آج میرے ساتھ ہیں مفتی فضل الرحمان۔ ہم نے چاہا کیونکہ طاق راتوں کا بھی اختتام ہونے والا ہے جی، اور رمضان کا بھی اختتام ہونے والا ہے، تو ہم نے سوچا کہ مفتی صاحب کو آج اپنے ساتھ ہی بٹھائیں اور ان طاق راتوں کی فضیلت پہ بات ہو سکے، اور کہ ہمیں آخری ایام میں کیسے رہنا ہے۔ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف سے کیسے اٹھیں گے، ان کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، وہ مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے، پھر اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی جانب جائیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سید علی ابرار صاحب کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس خوبصورت نشست کے اندر مدعو کیا۔ دیکھیں، رمضان کی یہ آخری گھڑیاں ہیں اور آخری ساعات ہیں۔ جس طرح ہم مہمان کو رخصت کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کو رخصت کرنا، بے شک۔ کس طرح ہم اس کے آخر میں اختتام میں جاتے ہوئے یہ خیال اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا وقت ہم نے اس کے ساتھ گزارا ہے، اس کی شان میں، اس کی مہمان نوازی کے اندر، خاطر مدارت کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، بے شک۔ اور اس کے لیے ہم آخر وقت کے اندر بڑی کوشش کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہوئے، اس کو رخصت کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ساری محبتیں اس کو دے دیں، اور ہماری جب وہ اگر دل کے بہت قریب ہو مہمان تو آنکھیں اشبار ہوتی ہیں۔ اللہ تو رمضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساعتیں دی ہیں، بڑا فضل اور بڑا کرم ہے۔ کسی کو کیا پتہ کہ اگلے سال ہمیں نصیب بے شک مفتی صاحب، لیکن ایک سوال تھا، میں نے بھی آپ کو دیکھا، آپ کی محنت دیکھی میں نے کہ آپ کیا کس گھر پہ گئے، ایسے ایسے سفید پوش فیملیز کے پاس آپ گئے۔ کیا یہ صرف جذبہ ہمارا مسلمانوں کا رمضانوں میں ہی کیوں اجاگر ہوتا ہے؟ کیا ہمیں رمضان کے بعد بھوکے نظر نہیں آتی؟ کیا وہ بیوہ یتیم نظر نہیں آتے؟ بالکل، ایسا کیوں ہے؟ بالکل ابرار بھائی، یہ بات تو ہے، لیکن جو میرے دوست ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور جو ماشاءاللہ میں ان کو دیکھتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک دنیاوی بات کر رہا ہوں۔ جی، آپ تو خیر آپ کا سلسلہ تو 12 مہینے کا ہے ہی، جی، وہ تو جاری و ساری رہتا ہے راشن کا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہم جیسے دوسرے لوگ ہیں جو صرف بیوہ یتیموں کو صدقہ خیرات صرف رمضانوں میں ہی کرتے ہیں، اگر کسی کی مدد کرنی ہے ناظرین کرام تو رمضان میں کریں گے، اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو رمضان میں کریں گے، کیوں؟ وہ یہ ہے کہ زیادہ ثواب ملے گا رمضان کے اندر، تو اور دنوں میں ثواب نہیں ملتا؟ بس وہ ثواب کا ہمارے یہاں چکر زیادہ ہے نا، ہم سارے کام ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت کو سب سے پہلے مقدم رکھیں گے تو انسانیت تو ہر وقت، کیا بات ہے، تو انسانیت مقدم ہونے چاہیے، ثواب وہ آپ کو خود ہی ملے گا۔ تو لیکن جو بھی رمضان میں بھی کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ نیکی کر رہے ہیں، بے شک بے شک، دیگر مہینوں میں بھی ان کو کرنا چاہیے۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ دیگر مہینوں میں بھی پروردگار کے دروازے تو رحمتوں کے لیے کھلے ہیں، بے شک ہر وقت کھلے ہیں۔ وہ چاہتے کیا ہیں کہ کوئی آئے، کھٹکھٹائے تو صحیح۔ کھٹکھٹائے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس لائیو کالز کا سلسلہ ہوتا ہے ناظرین کرام، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور 25 رمضان کو ایک کال موصول ہوئی، میں نے مفتی صاحب سے ڈسکس کی کہ غالباً ہمارے انٹیریل کے کچھ دوست تھے جنہوں نے ہم سے رابطہ قائم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شو میں آنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، میرا شو تو رمضان کے بعد بھی ہو یا رمضان سے پہلے ہی ہو، تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہر بندہ یہاں پر آ کے اپنا موقف بیان کرے، اگر کوئی میسیج دینا چاہتا ہے آ کے دے، اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، خود کریں۔ تو ہمیشہ کی طرح ہم نے اس روایت کو برقرار رکھا، اور مفتی صاحب آج تعارف کروائیں گے جو آج ہمارے درمیان دو شخصیات انٹیریئر سے ہمارے مہمان ہیں، آپ ان کا تعارف کروائیے کہ آج ہمارے ساتھ۔ جی، آج ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں جناب سوشل ورکر ہیں جناب محمد یونس جمال صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یقیناً کافی سفر طے کر کے آپ فیس ٹی وی کی نشست میں داخل ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جناب روحانی اسکالر ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں جناب یاسین مغل صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاسین بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے میں یاسین بھائی آپ کی طرف ہی آتا ہوں مفتی صاحب کی اجازت سے، جی، کیونکہ مفتی صاحب آج میرے ساتھ ہم سایہ ہیں، کیونکہ آج میرے ساتھ ہوسٹنگ کے فرائض انجام دیں گے یہ۔ اور کون سی ایسی سوچ ہے، کون سا ایسا مدعا تھا
جس کو آپ بیان کرنے کے لیے آپ نے چاہا کہ میرا شو ہی بیسٹ ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ، آپ کو کون سی ایسی بات ہماری اچھی لگی کہ جس سے آپ نے ارادہ کیا آپ اتنی دور سے ہمارے شو میں تشریف لائیں؟ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سید ابرار علی صاحب کا، ان کی ٹیم، فیض نیٹ ورک. جب ہم نے آپ کے چینل کو دیکھا سنا تو اس چینل سے جو گفتگو آ رہی تھی، پروگرام آ رہے تھے، وہ زیادہ تر روحانیت پر مبنی تھے. جی جی، بزرگان دین کے تذکرے زیادہ فیض و برکات تھے، فیض و برکات پر تھے. تو پھر جب ہم نے یہ دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کے چینلز ہونے چاہیے، کیونکہ بزرگان دین کی تعلیمات عام کرنے سے ہی ہمارے اندر سے نفرتیں ختم ہوں گی، کیا بات، فرقہ واریت ختم ہوگی. بے شک. ہم ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تبھی تھامیں گے جب اللہ کے ولیوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے. بے شک. تو میرا بیسکلی تعلق انجمن سرپرستان اسلام پاکستان سے ہے، جن کی سرپرست اعلیٰ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ العالی. آپ کی تعلیمات بزرگان دین کی تعلیمات ہے، وہی تعلیمات ہے جو شاہ ولی اللہ کی تعلیمات ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے، شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے، کلندر پاک کی تعلیمات ہے. آپ گجر خاں گاؤں کے رہنے والے، آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے عشق میں لال باغ، آپ نے سنا ہوگا لال باغ سیون شریف میں، جی 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 جی، لال باغ میں کلندر پاک نے جس چلہ گاہ میں چلہ کشی کی، تو میرے مرشد پاک نے بھی اسی چلہ گاہ میں چلہ کشی کی، اور تقریباً 3 سے 4 سال کے عرصے پر محیط لال باغ میں ہی ایک بنیان اور ایک دھوتی میں آپ نے وقت گزارا. اللہ، بھوکے رہے، پیلو کے پتے کھائے، زبان پر چھالے پڑ گئے، صرف اللہ کی عشق کی خاطر سب کچھ چھوڑا، اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑا. تو ایک چلہ میرے مرشد پاک نے کیا اسی لال باغ میں، اور تیسرا چلہ جو کیا وہ شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. یہ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اس چلہ گاہ میں چلہ کشی کی. پھر اللہ پاک نے ہمارے مرشد پاک کو حکم دیا کہ اب آپ کا چلہ کشی جو ہے وہ شہر میں تبدیل ہو گیا. آپ چلہ کشی شہر میں تبدیل ہو گیا، اور آپ جائیں شہر میں جائیں، لوگوں کو فیض پہنچائیں اور میری طرف راغب کریں، اللہ کی جانب رخ کریں، اللہ سے بندے کا تعلق قائم کرانے کے لیے. پھر شاہ صاحب کوٹری جام شوروں کی پہاڑیوں پر ریت کے ٹیلے ہوتے تھے، ان ٹیلوں میں آ کر جھونپڑی لگائی، اور وہاں پر یونیورسٹی کے جو طالب علم آتے تھے ان کو آپ قلبی ذکر عطا فرماتے تھے. قلبی ذکر کہ جب آپ اللہ پڑھاتے تھے تو آپ کے وہ سامنے والے کی دل کی دھڑکنیں اللہ 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 میں کنورٹ ہو جاتی. اچھا. تو رفتہ رفتہ جب تعداد بڑھنے لگی، جب فیوز و برکات بڑھنے لگے لوگوں کے اندر، اصل میں دیکھیں ابرار بھائی، میرے نبی پاک کا فرمان ہے علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک. مفتی صاحب ایسے جی، ماں کی گود سے اور قبر تک، موت کی آغوش تک، موت کی آغوش تک. اب ہم علم کی طرف راغب کرتے ہیں 6 سال 5 سال 7 سال کے بعد، ایسا ہی، جبکہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے. بے شک. اب وہ ماں کی گود والا علم کون سا ہے؟ ماں کی گود والا علم وہ ہے جو بندے کی، جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو اللہ 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 کی لوریاں دیتی تھی، جب جھولے میں سلاتی تھی تو وہ اللہ کی لوریاں دیتی تھی. تو وہ اللہ کا علم جو ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جب ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بچوں کو مائیں اللہ کی لوریاں دیتی ہیں، تو پھر کوئی بابا فرید ہوتا ہے تو کوئی خواجہ غریب نواز ہوتا ہے، کیا کہیں، کوئی داتا علی حجویری ہوتا ہے تو کوئی غوث پاک ہوتا ہے. بے شک صحیح ہے. تو الحمدللہ انجمن سرپرستان اسلام کے بانی و سرپرست اعلیٰ تنہا لال باغ سے چلیں اور پوری دنیا میں اس میں ذات کا ڈنکا بجایا. مسجدوں میں اللہ کے نعرے گونجے، گھروں میں اللہ کے نعرے گونجے. ظاہر ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے. شیطان چاہتا ہے کہ تو کچھ بھی کر لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں.
یعنی آپ کے مرشد کا جو آپ کے پیر صاحب ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ان کا مقصد، ان کا منشور صرف یہی تھا کہ ہر جگہ اللہ کے ذکر کی عبادت ہو، اللہ اللہ ہو، یہی منشور تھا ان کا؟ بالکل بالکل، بے شک یہی منشور تھا کہ آج جس طرح ہم زبان سے دیکھو اللہ پاک کو ظاہر باطن دونوں ایک ہونے چاہیے، ہمیں بھی وہی پسند ہے یار جو اندر سے ہو وہی باہر سے ہو، اور اللہ کو بھی وہی پسند ہے جیسا باہر سے ہو ویسا اندر سے ہو۔ اور یہی مفتی صاحب بھی ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر اللہ کے ذکر کو اس طرح سے سمو لیں کہ جب آپ عبادت میں کھڑے ہوں تو آپ دنیاوی معاملات میں نہ جائیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں۔ بے شک ابرار بھائی، جیسے دیکھیں ہم اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں نا تو اس کو ہم بھی آزماتے ہیں۔ اگر مجھ جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ، ابرار علی جیسا اگر کسی سے دوستی کرے اور وہ پہلے وہ دیکھے، ہر ایک سے دوستی آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، بے شک ایسا ہی ہے۔ ملتے تو کتنے لوگ ہوں گے آپ سے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے یہ میرے دوستی کے معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو جو رب العالمین ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ ایسے کیسے دوستی کر لے گا کسی سے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب وہ اس کو پورا آزمائے گا نہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف زبان سے ایمان ایمان کہہ دیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا بات ہے۔ بات تو یاسین بھائی بڑے بہتر کر رہے ہیں کہ بالکل انسان کو جو ہے وہ علم، وہ اصل میں قلب سے ہے نا، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں تک چلا یہ سلسلہ؟ یہ ابھی تک جاری ہے، پوری دنیا میں جاری ہے؟ پوری دنیا میں جاری ہے الحمدللہ۔ ہمارے انٹیریئر سندھ میں، دیگر ممالک میں تقریباً اس میں اصل میں کیا ہے کہ لوگوں نے خامہ خواہ کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ تحقیق بھائی، اگر آپ کو کوئی معاملات منفی نظر آتے ہیں تو معلوم کر لیں، مل لیں، اصلاح کر لیں، اصلاح کریں، اصلاح والی بات نہیں ہے۔ مخالفت برائے مخالفت، اور مخالفت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ چلا گیا تو بندہ شیطان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ یقین جانیں انسان کے اندر جس طرح ہم اس روم کے اندر حال کے اندر موجود ہیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے مخلوقیں رکھی ہیں۔ بے شک وہ مخلوقیں رکھی ہیں جب بیدار ہو جاتی ہیں، جس طرح انڈا ہے، انڈے کے اندر چوزا ہے، اگر کسی نے نہ دیکھا ہو وہ توڑ کر دیکھے گا تو وہ تو دیکھے گا زردی اور سفیدی ہے، لیکن جب اس کو مرغی کی گرمی دی جائے گی تو وہ انڈا پھٹے گا اور بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا۔ کیا بات ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، ساجد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی ساجد، جی ساجد کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیسا لگ رہا ہے آج کا شو آپ کو؟ بہت اچھا چل رہا ہے سر، آپ کے پروگرام پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، جی جی جی، تو آج بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کی جو چینل کی خاص بات ہے، آپ ماشاءاللہ نئے نئے لوگوں کو لاتے ہیں۔ بے شک۔ تو آج یہ آپ نے بلایا ہے یاسین مغل صاحب، تو ابھی انہوں نے اپنا تعارف کرایا، جیسا بتایا کہ یہ انجمن سرفروشان اسلام سے ہیں، گور شاہی سے ان کا تعلق ہے۔ جی جی۔ تو سر میرا ان سے ایک سوال تھا کہ یہ جو ہے روحانیت کی بات کر رہے ہیں اور کہ ابھی ذکر اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دل جو ہے اللہ سے جاری ہو جاتا ہے، تو یہ تو جتنے بھی تمام آج کل پیر ہیں جو فرقے والے، ہر کوئی جو سلاسل والے ہیں ذکر کرواتے ہیں، تو ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ کرتے ہیں؟ تو اس میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ ذکر کی اتنی کرتے ہیں، ہر کوئی ذکر کرواتا ہے، ہر سلسلے والا۔ جی جی۔ تو یہ کہ دل جو اللہ اللہ کرے گا کس طرح ہوتی ہے، اس میں یہ ذرا تھوڑی سی اگر یہ تفصیل اس کی بتائیں۔ بالکل مفتی صاحب، اس پہ روشنی ڈال دیں، اس کا جواب لیں گے۔ اس کا جواب جی یاسین بھائی آپ اس کا جواب بہت شکریہ کال کرنے کا۔ سوال ابھی یہ آپ کو کیا اس کا ہے جواب کہ دیجیے۔ ذکر تو سب کرواتے ہیں، سب سلسلوں کے اندر ذکر ہوتا ہے، اللہ اللہ کرواتے ہیں، تو آپ جو ذکر کرواتے ہیں تو اس میں سے کیا خاص بات ہے؟ کون سی خصوصیت ہے کہ جو اوروں میں نہیں پائی جاتی، جو فوراً سے دل میں اللہ اللہ بیٹھ جاتا ہے، جاری ہو جاتا کیا ہے؟ ہے کہ ذکر کے طریقے ہیں، ذکر کی قسمیں ہیں، کچھ سانس کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، کچھ تسبیح کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حب سے دم کرتے ہیں، اچھا، سانس بند روک کر ذکر کرتے ہیں، اور ہم جو ذکر کراتے ہیں وہ قلبی ذکر دیتے ہیں۔ جس طرح قلبی ذکر کا مقصد یہ ہے کہ انسان سو رہا ہوتا ہے اور دل اس کا اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ جب قلب جو ذکر کرتا ہے وہ انسان کے خود کے اختیار میں نہیں ہے، قلب جب ذکر کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اچھا، قلب جب ذکر میں لگ جاتا ہے، قلب کی پھر حالت بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے، قلب منیب، قلب شہید، قلب سلیم۔ یہ جب دل کی دھڑکن ہے اس کے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے اللہ 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 میں۔ اللہ پاک فرماتا فائزہ قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو اور کروٹوں کے بل۔
اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھڑے بھی ذکر ہو سکتا ہے، بیٹھے بھی ذکر ہو سکتا ہے. والا جنوبکم، لیٹے کروٹوں کے بل انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے، زبان بھی خاموش ہوتی ہے، جسم سو رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرتے ہیں. کروٹوں کے بل نیند کی حالت میں ہوتا ہے انسان جب صرف اور صرف قلب ذکر کر سکتا ہے، زبان ذکر نہیں کر سکتی. اچھا مغل صاحب، جب قلب ذکر کرے گا اللہ کا تو انسان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھو قلب ذکر کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کا ذکر تو ہر آپ جن ہند پرند سب کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی خاص بات، جیسے کہ ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو مدعا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اگر کرتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کیا وہ عبادت کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ کچھ نمازیں ایسی ہوں گی جو تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور کچھ نمازیں ایسی ہوں گی جسے میں قبول کروں گا. قلب جب ذکر میں لگ جائے گا تو خالصانہ عبادت ہوگی. ہر کوئی چیز ایسی نہیں روئے زمین پر جو رب کا ذکر نہ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر شے رب کا ذکر کرتی ہے، اور ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا. کیا بات ہے، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کیا بات ہے، واہ اور انسان کو اپنے لیے بنایا. کیا کہنے، واہ واہ. انسان اتنا غافل ہے، نہ جیتا اس کے لیے نہ مرتا اس کے لیے، دنیاوی معاملات میں مگر. اب قلب ذکر کرے گا تو اس کو ہوگا کیا؟ سوال یہ نا. دیکھو ایک تو میرے نبی پاک کا فرمان ہے 10 فائدے ہیں اس میں، اور ہم کہتے ہیں کہ بے شمار فائدے ہیں. دنیاوی برکتیں ہوں گی، جب کوئی بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے ہر کام میں برکت ہو جائے گی. ٹھیک. دوسرا جو روحانی فائدہ ہے، جب قلب اللہ 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 میں لگ جاتا ہے، بندہ سو رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بندہ کام کاج میں، سلطان صاحب فرماتے ہیں دست کارول دل یارول، دست کارول دل یارول. جب بندے کا قلب ہر وقت اللہ اللہ میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر جس کا ذکر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے. جب دیکھتا ہے تو ایسے سرسری نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جب پیار سے دیکھتا ہے تو پھر بندہ نہیں رہتا، بندہ نواز بن جاتا ہے. غریب نہیں رہتا، غریب نواز بن جاتا ہے. کیا بات ہے، اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ. اللہ کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ. پر بندے کا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. فذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. بہت بہتر. اور کیا تمنا؟ اور انسان کو چاہیے کیا کہ فذکرونی اذکرکم، اللہ بندے کا ذکر کرے. تو اس سے بڑھ کر فائدہ میں سمجھتا ہوں. کیا خوبصورت بات ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور بھائی جو آپ ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی آپ بتائیے. یونس جمال صاحب آپ سوشل ورکر ہیں، انسانی سماج کے اندر بہتری کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے آیا اور کیا بات تھی کہ آپ لوگوں کے لیے دن رات محنت کر کے ان کی خدمت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ابرار بھائی کا شکریہ ادا کروں گا اور مفتی صاحب آپ کا بالکل. یہ چینل پہ میں اکثر اوقات صبح جب سحری کے اندر جو ہے میں دیکھا کرتا تھا تو مجھے بڑا پسند آیا کہ پھر میں نے رابطہ کیا. تو آپ کی بڑی مہربانی نوازش جو آپ لوگوں نے مدعو کیا. اصل میں سوشل ازم جو ہے نا وہ ایک انسان کی خدمت کے حوالے سے ہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. ہم جیسے میرا تعلق ملک انجمن یوتھ ویلفیئر، ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے سوشل ویلفیئر کا نا، تو اس کے اندر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سوال کیا کہ رمضان میں ہی کیوں، سالوں سال کیوں نہیں. الحمدللہ ہمارا ادارہ ایسا ہے جو پورے سال جو ہے وہ انسانیت کی خدمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہو، کسی کے جہیز معاملات دینے ہو، روزی روزگار ہو. اور ہمارا ایک موقف ہے کہ قوم کو جو ہے نا بھکاری نہیں، کاروباری اور خود کفیل بنانا ہے. یہ آپ کا یہ ہمارا منشور ہے. ایک منشور ہے ہمارا کہ قوم کو بھکاری نہیں، کاروباری اور خود کفیل بنانا ہے. ایک تاکہ کالر ہے، ابھی آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کراچی سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جن بات کر رہا ہوں. اب ایک سوال تھا، یہ یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انجمن سرفرشان اسلام کے بتاتے ہیں، تو یہ ذکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ذکر کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیونکہ اسے ذکر تو بڑا جلالی ذکر ہوتا ہے، اس کی اجازت وغیرہ لینی پڑتی ہے کیا
कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र नहीं करे तो बड़ा जलाली जिक्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका जवाब देते हैं। थोड़ा सा देना जी जी। और ये जो है जो आपका दुआ शाही के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि मौजूद हैं या पर्दा कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा उनका भी बताएं कि कैसे हमें इजाज़त मिलेगी की। जी बिल्कुल, आपका जवाब लेते हैं जी। तो आपका मंशूर ये है इंसानियत की खिदमत, जब इंसानियत की खिदमत होगी तो माशरे से जो जितनी भी बुराइयाँ वो इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। असल में ये दौर नफ्सा नफसी का, हर इंसान एक दूसरे की जो है ना वो काज में लगा पड़ा और एक दूसरे की जो है ना मुखालफत में सियासत की वजह से कह लो, उस हवाले से कह लो। तो जब तक इंसानियत दिल में नहीं आएगी तो ये माशरा जो है ना वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे हम लोग हैं, दूसरी और बहुत सारी तंजीमें हैं माशाल्लाह जो वेलफेयर के काम करती है, तो वो अगर तमाम तंजीमें इसी तरह काम करती रही इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक अमन सलामती और वेलफेयर स्टेट जो है ना वो हो सकता है कि करार दे दिए, क्योंकि दुनिया के अंदर वेलफेयर स्टेट है, ज़्यादातर वेलफेयर के हवाले से जो है ना स्टेट में काम होता है। तो पाकिस्तान में भी जो वेलफेयर आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर के हवाले से काम करती है। तो जितने भी तंजीमें, तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे और इंसानियत की खिदमत करे। एक वक्त आए कि ये इंसान जो मुताजगी है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल था कि अल्लाह का जिक्र तो बहुत जलाली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह अल्लाह करना आसान है, लेकिन अल्लाह 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 करते रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जलाल है। खुदावंद आलम जल्ला जलालहू, मतलब अपने नाम कह के उन्होंने बकायदा जल्ला जलालहू, ये जो लफ्ज़ है ये जलाल का है। तो इसकी क्या इजाज़त लेनी पड़ती है आप लोगों को या क्या है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का इस्म जो है वो जलाली है। इसमें जहाँ से इजाज़त मिलती है तो फिर उनकी नज़र होती है, और वो जिस तरह मुर्गी को उस अंडे को, वो बात अधूरी रहेगी कि उस मुर्गी के अंडे को मुर्गी चाहिए और इस बेज़ाए नासूती को मुर्शिद चाहिए। मुर्शिद जो है अपनी निगाह से जो है उनको फैज़ पहुँचाते हैं और अपने हिसाब से उनके कल्ब को जो है चलाते हैं, नूर मुंतकिल करते हैं। और दूसरा, जिस तरह इन्होंने भाई ने कहा ना कि ये जलाली हैं, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाली हैं। जहाँ बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता है। जब जलाल आए, जब ये जिक्र करने लगता है बंदा, तो होता है कि यार मैं दुनियादारी छोड़ दूँ, बस अल्लाह ही अल्लाह में लगा रहूँ, बस सब कुछ जो है। उस वक्त बंदा दुरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। तस्वर सीने पर इसमें मोहम्मद रखें और दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, तो वो मुतदल हो जाएगा, तो उसके वो जो जलाल है जमाल में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, मुर्शिद कैसे तलाश करें? हाँ, और अगर मुर्शिद है तो वो ये भी बता सकेंगे, अगर मुर्शिद है ही नहीं तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वो जो कॉलर का सवाल था, ये वही सवाल था। आपके जो जिनका आपने नाम लिया है गौर शाही साहब का, वो अभी है या उनसे किस तरह से कैसे रुजू किया जाए? जी जी, देखें हमारे मुर्शिद पाक पर्दा फरमा चुके हैं और दरबार शरीफ है कोटरी खुदा की बस्ती में। अब रहा सवाल ये कि किस तरह बायोमीटर होता है हर चीज़ का चेक करने का, सुनार कसौटी से चेक करता है सोना असली है या नकली है। हर चीज़ की चेक करने के लिए कोई ना कोई आला है ना। तो अब किस तरह पता चले? हर जुब्बा पहनने वाला हर बंदा वली तो नहीं हो सकता। वली अल्लाह वो होता है, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जो कलाम में हो या दीदार में हो। भाई अल्लाह का वली वो होगा जो या दीदार में हो या कलाम में हो। अब पता किस तरह चले? हम सब माशाल्लाह दुनियादार लोग हैं, भाई हमें क्या पता कि ये वली कामिल है या नहीं है। हम किसी के साथ जाकर बेत हो जाते हैं, तो जब बेत हो गया तो अगर नाकिस के साथ हुआ तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। कामिल से बेत होना ज़रूरी है, ख्वाह वो किसी भी सिलसिले से हो, कादरी से हो, चिश्ती से हो, सुरवर्दी से हो। अब कामिल किस तरह तलाश किया जाए? सवाल ये है। देखिए, ये जो कल्ब जारी हो जाता है, जब कल्ब जारी हो जाता है तो फिर जब आप किसी कामिल के पास जाएंगे ना, दाता साहब, ख्वाजा साहब, कोई भी वली कामिल होगा, जिस तरह बड़ा मैग्नेट होता है वो छोटी सुई को खींच लेगा, यहाँ पर बड़ा मैग्नेट, इधर छोटी चीज़ है तो वो खींच लेगा। इसी तरह जब आप किसी दरबार में जाएंगे, कामिल के दरबार में जाएंगे, तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, यानी ये जिक्र तेज़ हो जाएगा। जब जिक्र तेज़ हो जाएगा तो समझो कि ये कामिल है। जब किसी नाकिस के पास जाएंगे तो ये दिल जिक्र
बंद होना शुरू हो जाएगा, घुटन महसूस होगी। ये कसौटी है जब फिर आप अपने मुर्शिद के पास जाएं। अगर कामिल होगा तो वही कंडीशन होगी जो दाता साहब और ख्वाजा साहब के पास जाने से होती है। जी बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यासिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी यासिर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये यासिर मुगल साहब जो है ये गौर शाही के मुरीद हैं। तो सर मेरा सवाल ये था इनसे कि गौर शाही साहब की जो है वो छवि जो है वो चांद में आई है, तो उसके कोई दलील पेश करें कुरान शरीफ से या हदीस की रोशनी में। जी बिल्कुल। जी कॉलर सवाल ये पूछ रहे थे कि आपके जो मुर्शिद हैं गौर शाही साहब, उनके बारे में आप ये कहते हैं कि उनकी जो छवि है वो चांद पर है, तो इस बारे में आप कुरान से और कोई हदीस से बताएं कि मुफ्ती साहब देखें, हिदायत के लिए हमारे पास कुरान ही काफ़ी है। और वो कौन सी जा है जहाँ जलवाए महबूब नहीं, कौन सी जा है जहाँ जलवाए महबूब नहीं। सुल्तान साहब फरमाते हैं लू लू दे मुड लख लख चश्मे मैं हिक खोलना तो हिक कज्जा हूँ। वो बरान मेरे जो बाल है ना मसाम, वो मुझे उस हर बाल के अंदर मेरा मुर्शिद नजर आता है। अच्छा, हमारे गौहर शाही सरकार ने कभी दावा नहीं किया, कभी नहीं तहरीर में तकरीर में कहा कि मेरी चांद में तस्वीर आ रही है। वो लोगों ने कहा कि हजरत साहब आपकी तस्वीर चांद में नजर आ रही है। शाह साहब ने फरमाया तुम्हें कोई मोहब्बत हो गई है इस वजह से आ रही होगी, तुम्हारा ख्याल है। फिर जब तहकीक की, चांद की तस्वीर ली, शाह साहब की तस्वीर ली, जब कंप्यूटर से चेक कराई तो वो तस्वीर और वो तस्वीर मिलती है। तो अब हम हुकूमत से भी यही अपील करते हैं, अवाम से भी यही अपील करते हैं, तो चांद अब भी मौजूद है, आप भी देखें। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं। इसमें कुरान हदीस की क्या बात है? देखें, इंसान अफजल है, चांद अफजल नहीं है। सही, अशरफुल मखलूकात में इंसान अशरफ है, अफजल इंसान है, चांद अफजल नहीं है। कि कोई हमने बेद भी कर दी, कुफर कर दिया, गुनाह कर दिया, वो चांद में कैसे तस्वीर आ गई? वो साइंसदान पहुंच जाए तो ठीक है। अच्छा, एक चांद में अगर तस्वीर है तो वो मन जानिब इल्लल्लाह है भाई, वो तो आप तहकीक करें। तो अब वही शख्स मुरीद होगा कि जो इस बात पर यकीन और एतक़ाद रखे कि ये जो चांद के ऊपर तस्वीर और शबी है ये गौहर शाही साहब की है, तो वो मुरीद है। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिसको नज़र आए तो वही है, अब जिसको नज़र नहीं आएगी तो ये तो गलत प्रोपेगेंडा है। हर बंदे की अपनी अकीदत मोहब्बत है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे कर सकता है, दिखा सकता है। ये कोई वो नहीं है कि भाई लाजमी है। बचपन में हम सुनते थे कि गुड़िया चरखा काट रही है चांद पर, ये भी सुनते थे, ये क्या हुआ? ये तो खुद अवाम तहकीक करे ना, अवाम देखे। बिल्कुल, आपका जवाब मैं जहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस, इसकी बात तो आपको करनी चाहिए ही नहीं। पहली बात, हर पीर मुर्शिद, आजकल के दौर में भी ऐसे हज़ारों पीर मुर्शिद हैं जिनके हाथ चूमे जाते हैं, जिनको पूजा जाता है, तौबा नाउज़ बिल्ला। तो कुरान और हदीस में नबियों की बात होती है, वलियों की बातें कुरान में नहीं होती। कुरान में सिर्फ वली मौला कायनात हैं अगर देखा जाए तो। अगर इसको मैं थोड़ा सा अबरार भाई इस तरह कहूँगा, वलियों की बात कुरान मजीद ज़रूर करता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम किसी को नॉमिनेट नहीं करता। हाँ, किसी शख्स को इस तरह हज़रत मरियम का वाक़या जिक्र किया, असहाबे काफ वली थे, बिल्कुल हज़रत खज़र वली हैं, नबी नहीं है। लेकिन ये उस वक्त के वली, मैं इस वक्त इस दौर के वलियों की बात कर रहा हूँ कि उनका नाम कैसे कुरान में आ सकता है। देखें, इस दौर का तो किसी का नाम नहीं है ना, लेकिन इशारा है वलियों का। एक जनरल बात की हुई है, अहले ईमान वलियों की निशानी बता दी है। अब जो भी उस पैरामीटर के ऊपर कंप्लीट होगा, पूरा होगा, उसके अंदर वो खुसूसियात आएंगी, तो हम आज के दौर में भी कहेंगे कि ये शख्स वली है। कुरान तो हर ज़माने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही, कुरान तो हर दौर के लिए, ये तो नहीं कि सिर्फ अरबों के लिए था, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुल इंसानियत के लिए, तो कुल इंसानियत में दुनिया के जिस भी खित्ते के अंदर जिसमें भी वलियों वाली निशानी होगी, हम कह देंगे ये अल्लाह का वली है। और जो यासीन मुगल साहब जो कह रहे हैं कि जो चांद पे शबी वाली जो बात है, ये एक वली के लिए एक आयत है जिसे कुरान मजीद के अंदर अंबिया किराम की और वलियों की निशानियाँ थी, ठीक है, तो ये उनके लिए एक निशानी के तौर पर उसको बयान करें। इसी तरह ये ना जी, अल्लाह ताला का मुआजिज़ा है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। देखो, चांद में शबी बनाना ये इंसान के तो इख्तियार नहीं है। अगर है, हम कहते हैं बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, अवाम तहकीक नहीं करती। अगर है तो वो मंजानी बिल्लाह है।
لیکن لیکن لندن یہ میں کفر یا شرک یا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم قرآن سے ثابت کریں. بھائی آپ کو نظر آتی ہے تو بسم اللہ, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا لندن میں جو بیٹھے ہیں ایک صاحب جو نعوذ باللہ بہت بہت بڑی باتیں کر جاتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں دیکھیں لندن میں جو بیٹھے ہیں وہ یونس ملعون, وہ انہوں نے وہ کفر بکا ہے جس کی وجہ سے کافی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے عوام اور حکومت ان کے چینل کو, ان کی ایکٹیویٹی کو کیوں نہیں روکتی. ہم نے بارہا اپیل کیا ہے, خدارا انجمن سربرشان اسلام دین سے ہٹ کر کوئی اس کا نہ کام ہے نہ پیغام ہے. آپ آئیں دربار گوہر شاہی پر دیکھیں, وہی اللہ, وہی رسول, وہی اذان, وہی نماز, وہی قرآن ہے. لیکن وہ بدبخت ایک روم میں اپنا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, یہود و نصارہ, وہ ان کا مقصد صرف یہی ہے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. وہ وہاں پر بیٹھ کر کفر سے بھی بدتر بکتا ہے. آج آپ کو بلانے کا جو میرا مقصد تھا, میں آپ کی بات کو یہ سے کنٹینیو کروں گا, جو میرا مقصد تھا وہ اسی تاثر کو دور کرنا تھا جو ایک تاثر قائم کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نعوذ باللہ بہت زیادہ آگے لے چکے ہیں یا آگے جا چکے ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہاں بالکل, اس حوالے سے بھی آپ سے بات کی جائے گی. تو پہلے اس کو تھوڑا سا بتائیے کہ وہ جو معلوم جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایسا کفر کیوں بولتا ہے, وہ کیوں ایسا, اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی ایکشن لیا آپ کے ادارے نے؟ ہم نے ایف آئی آر بھی کٹائی ہوئی ہے, ہم نے تمام اداروں میں لکھ کر بھی دیا ہوا ہے, پریس ریلیز میں لے کر آیا ہوں, موجود ہے میرے پاس, جس میں مہدی فاؤنڈیشن کے خلاف ہم نے ہر جگہ پر لکھ کر دیا ہوا ہے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اچھا وہ بدبخت کیا کرتا ہے, ہمارے مرشد کی تصویر لگاتا ہے پیچھے. اب دیکھیں نا, عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اس میں عیسیٰ کا کیا قصور ہے؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ یہ دلیل اچھی ہے آپ کی, واہ واہ. اب اگر وہ کوئی بھی بدبخت کوئی بھی, اب وہ اگر ہمارے مرشد کی تصویر لگاتا ہے, ہم کیا کریں؟ ہم نے کوشش بہت کی اور ابھی تک جاری ہے, جہاد ہمارا ان سے جاری رہے گا, بالکل جاری رہنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے جو نقصان ہمیں پہنچایا ہے وہ شاید کسی کو پہنچایا ہو. انہوں نے نقصان آپ کو نہیں پہنچایا, انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تفرقہ اور انتشار پھیلانا چاہتا ہے. وہ کیا نہیں بکتا یار, اللہ معاف کرے ان کی تو بس آپ. اچھا ایک جو سوال ہے جو بڑا اہم ہے, جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ ہمارا سب مسلمانوں کا ایک اجماعی اور ایمان کا عقیدہ ہے, ایمانیات میں سے ہے. عقیدہ تو بات کی چیز ہے, یہ ایمانیات کے اندر سے. تو اس حوالے سے آپ کے مرشد پر بہت سارے جو سوال کیے جاتے ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کلیئر نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ بتا دیں آپ کا ختم نبوت کے اوپر کیا ایمان ہے اور آپ کے مرشد کی کیا تعلیمات تھی. 3 منٹ ہے ہمارے پاس مختصر. ختم نبوت کا منکر کافر و زندیق ہے, یہ ہمارے مرشد پاک کا سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی مسئلہ طے ہو گیا, ہمارا آپ کو بلانا طے ہو گیا. ایک اور میں عرض کر دوں, جب آپ کا یہ ہے مفتی صاحب, ہمارا ختم نبوت پر بھی ایمان کامل ہے اور ہمارا حیات النبی پر ایمان کامل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیات النبی نہیں مانتا میرے نبی پاک کو, ہم اس کو بھی اسی زمرے میں ڈالتے ہیں. ابرار بھائی ختم نبوت پہ جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اس کے بعد سارے مسائل فروعی ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث, ٹھیک ہے, یہ سب آپ کو مسائل کے پتہ ہے, اور ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا, ٹھیک ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا, اس وجہ سے کوئی نکل نہیں جاتا. تو انہوں نے جو کلیئرٹی دی ہے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی ان کی نیت کے اوپر شک کریں, یا ہم یہ کہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ ہے, جو کہ بالاتفاق پاکستان کے آئین اور قانون اور امت مسلمہ کے ہیں. وہ تو کافر ہیں, ان کو تو کافر قرار دے دیا ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک بے شک. تو اب ان پر کسی کی نیت پہ نہیں شک کر, دیکھیں دل کے اندر کیا ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے. کلیئرٹی اس بات سے طے ہو گیا. جی جی جی. کہ ہمارے شاہ صاحب نے تحریر کیا علماء کی نظر کتاب میں کہ قادیانی کافر ہیں. مزید معلومات کے لیے علماء اہل سنت کی مکتوبات کا مطالعہ کریں. دوسرا, ہمارے مرشد پاک نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کچھ لوگ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, یہ بھی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسل سے عوام الناس کو یہ اپیل کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کے, ہمارا کوئی بھی عمل ایسا دکھا دیں جو دین سے ہٹ کر ہو. اگر کوئی معاملہ ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ آئیں, ہمیں یہاں سے پکڑیں. ہم بالکل ہر چیز کے لیے, خدا را یہ اشتعال پھیلاتے ہیں لوگ کچھ عقیدے کی بنیاد پر,
कुछ लोग वो हैं जो अकीदे की बुनियाद पर मुखालफत करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो हसद और ना इल्मी की बुनियाद पर हमारी मुखालफत। बिल्कुल आपकी बात हमें समझ में आ गई। और दूसरी बात है कि जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है वो मालून है, जिसका नाम आपने लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लूँगा। तो बात तय ये पाई कि हर मज़हब इस्लाम है, जो नबी को मानता है, जो नबी को नहीं मानता वो इस्लाम से खारिज है। हर मज़हब मैंने इसलिए कहा जो इस्लाम को मानता है। फ़िरक़ों की बात है कि जो फ़िरक़ों में से है। और आपके इदारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपके हम साथ हैं, जहां हो सके हम उनके खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। नौज़ बिल्लाह कोई इमाम मेहदी होने का दावा करे या कोई ऐसी बात करे तो वो इस दायरे इस्लाम से खारिज है, जबकि आपने बात क्लियर कर दी कि खत पे आपका ईमान है। दूसरा नाज़रीन, मेरी गुजारिश ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा को एक इत्तेहाद की और यकजहती की ज़रूरत है। इससे पहले जितनी नहीं थी जितनी आज ज़रूरत है। तो खुदा के लिए ये शिया